ثانیہ ترلائی کے خودکش بمبار کی شناخت مکمل۔ حملہ آور کا نام یاسر ہے۔ ذرائع کے مطابق 5 ماہ افغانستان رہ کر آیا تھا۔ بمبار کا سر اور جسم کے دیگر اعضاء بھی برآمد۔ سعودی عرب کی ثانیہ ترلائی کی مذمت۔ وزارت خارجہ نے کہا دکھ کی اس گھڑی میں پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے صدر اور وزیر اعظم کے نام خطوط میں لکھا، حملہ غیر انسانی فعل ہے۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں تعاون مزید مضبوط بنانے کا عزم۔ کینیڈا، سویڈن، اٹلی اور بیلجیم کے بھی خودکش دھماکے کی بھرپور مذمت۔ شہید سبت علی کی نماز جنازہ ترلائی کلاں میں ادا۔ طارق فضل چودھری اور خرم نواز کی شرکت۔ وفاقی وزیر نے کہا قربانیاں رائیگاں نہیں جائیں گی۔ سیکیورٹی ادارے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پرعزم ہیں۔ شہید کے اہل خانہ سے وزیر اعظم کی طرف سے تعزیت کی۔ کراچی ایکسپورٹ پروسیسنگ زون میں پلاسٹک کی فیکٹری میں آتش زدگی۔ فائر بریگیڈ کی 10 گاڑیاں شعلے ٹھنڈے کرنے میں مصروف۔ 2 سناپٹرز بھی روانہ۔ آگ تیسرے درجے کی خراب۔ اسلام آباد کے نواحی علاقے ترلائی کی مسجد امام بارگاہ میں خودکش دھماکہ۔ شہداء کی تعداد 31 ہو گئی، 100 سے زائد زخمی۔ فتنہ الخوارج کے دہشت گرد کو گیٹ پر روکا تو اس نے خود کو دھماکے سے اڑا دیا۔ دھماکے میں آئی جی اسلام آباد کے قریبی رشتہ دار بھی شہید، چچا زخمی۔ وفاقی وزیر داخلہ کا مسجد امام بارگاہ کا دورہ۔ مجلس وحدت المسلمین کا 3 روزہ سوگ کا اعلان۔ ہر قسم کی دہشت گردی کے خلاف ہیں۔ دہشت گردی پر اب اگر مگر سے کام نہیں لینا۔ برسٹر گوہر کہتے ہیں ہمیں اپنے لوگوں کی حفاظت خود کرنی ہے۔ دشمن ہر وقت طاق میں رہتا ہے۔ اور محمود اچکزئی کی قیادت میں وفد فضل الرحمان کی رہائش گاہ پہنچ گیا۔ 8 فروری کے احتجاج میں شرکت کی دعوت دے گا۔ وفد میں اسد قیصر، برسٹر گوہر، عاطف خان اور دیگر شامل۔ اسلام آباد کے نواحی علاقے ترلائی کلاں کی مسجد امام بارگاہ میں خودکش دھماکہ۔ شہداء کی تعداد 31 ہو گئی، 100 سے زائد زخمی۔ مسجد امام بارگاہ خدیجۃ الکبریٰ میں نماز جمعہ کی ادائیگی جاری تھی۔ پہلی رکعت کے بعد مسجد کے باہر فائرنگ شروع ہو گئی۔ فتنہ الخوارج کے دہشت گرد کو گیٹ پر روکا تو اس نے خود کو دھماکے سے اڑا لیا۔ دھماکے میں آئی جی اسلام آباد کے قریبی رشتہ دار بھی شہید، چچا زخمی۔ خودکش کے باقیات اور اعضاء اکٹھے کر لیے۔ پمز اور پولی کلینک سمیت دیگر اسپتالوں میں ایمرجنسی نافذ۔ مجلس وحدت المسلمین کا سانحے کے خلاف کراچی نمائش چورنگی پر احتجاج، 3 روزہ سوگ کا اعلان۔ ثانیہ ترلائی کے خودکش بمبار کی شناخت کر لی گئی۔ حملہ آور نے افغانستان سے دہشت گردانہ کارروائیوں کی تربیت حاصل کی۔ خودکش بمبار متعدد بار افغانستان کا سفر کر چکا تھا۔ کچھ عرصے پہلے افغانستان سے آیا تھا۔ خواجہ آصف کہتے ہیں بھارت اور طالبان کے گٹھ جوڑ کے تانے بانے مل رہے ہیں۔ بھارت میں ہم سے براہ راست جنگ لڑنے کی ہمت نہیں، اپنی پراکسیز کے ذریعے جنگ لڑ رہا ہے۔ اس ظلم کا جواب ریاست پوری قوت سے دے گی۔ اسلام آباد دھماکے پر صدر اور وزیر اعظم کی مذمت۔ شہباز شریف کی وزیر داخلہ محسن نقوی سے ملاقات میں مکمل تحقیقات اور ذمہ داروں کے فوری تعین کی ہدایت۔ امریکہ، برطانیہ اور ایران کی بھی مذمت۔ امریکی سفیر نیٹلی بیکر نے کہا شہریوں اور عبادت گاہوں کے خلاف دہشت گردی ناقابل قبول ہے۔ برطانوی ہائی کمشنر جین میریٹ بولی دہشت گردی سے دل ٹوٹ گیا۔ ایرانی سفیر رضا مقدم کہتے ہیں حکومت پاکستان اور متاثرہ خاندانوں کے ساتھ ہے۔ خیبر پختونخوا میں 2 آپریشنز، 24 خارجی جہنم واصل۔ اورکزئی میں 14، خیبر میں 10 دہشت گرد مارے گئے۔ مزید دہشت گردوں کے خاتمے کے لیے سینیٹائزیشن آپریشن جاری۔ صدر اور وزیر اعظم کا جوانوں کو خراج تحسین۔ بلوچستان کے علاقے نوشکی میں فتنہ الہندوستان کے دہشت گردوں کا بزدلانہ وار۔ گھوٹکی کے 4 مزدوروں کو قتل کر دیا۔ بلوچستان میں نام نہاد لاپتہ افراد کی آڑ میں دہشت گردی۔ فتنہ الہندوستان اور بلوچ یکجہتی کمیٹی کا گٹھ جوڑ بے نقاب۔ برہان، حفیظ، حمید، راشد مستونگ میں مارے گئے۔ خطرناک دہشت گرد میرک خان نے 25 ساتھیوں سمیت ہتھیار ڈال دیے۔ مشرق وسطی میں امن کتنا دیر پا ہوگا؟ سلطنت عمان میں امریکہ اور ایران بالآخر مذاکراتی میز پر آ گئے۔ مذاکرات میں امریکی سینٹ کام کے کمانڈر بھی شریک۔
چین کی مذاکرات کی حمایت، ساتھ یہ بھی کہا کہ یک طرفہ غنڈہ گردی نہیں چلے گی۔ ٹرمپ سرکار کی امریکیوں کو ایران چھوڑنے یا محفوظ مقامات پر منتقل ہونے کی ہدایت۔ ایران کا بیلسٹک میزائل خرم شہر 4 کا تجربہ، رینج 2000 کلومیٹر ہے، 1500 کلو وزنی وار ہیڈ لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ تجربہ پاسداران انقلاب کے فضائی شعبے کی جانب سے کیا گیا۔ مہمان ازبک صدر کو ملک کا اعلیٰ ترین اعزاز نشان پاکستان سے نوازا گیا۔ ایوان صدر میں منعقدہ تقریب میں اعزاز صدر مملکت نے عطا کیا۔ پاک ازبک کے درمیان 3 ارب 40 کروڑ ڈالرز کے سمجھوتوں پر اتفاق۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے پاک ازبک بزنس فورم سے خطاب میں کہا، ازبکستان میں چاول اور آلو کی مانگ کو پورا کریں گے۔ ایک سال میں ازبکستان سے 450 ملین ڈالرز کی تجارتی سرگرمیاں ہوئیں۔ Pakistan-Uzbekistan relations from now onwards would be measured by trade flows, investment projects, industrial partnerships, and people-to-people exchanges. Our bilateral trade volume has gone up. بانی پی ٹی آئی کی میڈیکل رپورٹ خاندان کے حوالے کرتی۔ عطا تارڑ کہتے ہیں اپوزیشن لیڈر نے وزیر اعظم کو خط لکھا تھا، طبی معائنے کے لیے سپریم کورٹ سے بھی رجوع کیا گیا۔ وزیر اعظم آفس کی ہدایت پر ایگزیکٹو ڈائریکٹر پمس کی جانب سے سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کو تفصیلی رپورٹ ارسال کر دی۔ سانحہ ترلائی پر شہداء سے اظہار یکجہتی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے بسنت کی تقریبات منسوخ کر دیں۔ کہا اسلام آباد سانحے کے بعد کل ہونے والی تمام مصروفیات منسوخ کر دی ہیں۔ لبرٹی اسکوائر پر میگا بسنت شو بھی کینسل۔ 25 سال بعد بسنت، لاہوریوں نے تمام ریکارڈ توڑ دیے۔ فضاؤں میں رنگ برنگی پتنگوں کی بھرمار، چھتوں پر بوکاٹا کی صدائیں۔ لاہوریوں نے بسنت کی چاند رات بنائی۔ محلوان بھی دوست احباب کے ساتھ بسنت کی خوشیوں میں شامل ہوئے۔ قانونی داؤ پیچ چھوڑ کر وکلا بھی بسنت منانے میں پیش۔ کھابوں کا بھی بھرپور انتظام۔ مال روڈ پر کیتھیڈرل چرچ میں خصوصی اہتمام۔ میں بہت انجوائے کر رہی ہوں۔ میرے بیٹے جو ہیں وہ ان کو نے کبھی پسند دیکھی نہیں ہے، تو آئی تھنک میں نے مریم نواز نے جو اقدام کیا ہے وہ بہت زبردست کیا ہے۔ بسنت کو دیکھ کر سمجھ رہی کہ نا جو لاہور کی صدیوں کی تہذیب دوبارہ زندہ ہو گئی۔ لاہور میں خواتین بھی بسنت کی خوشیوں میں رنگ گئیں۔ چھتوں پر فیملیز کے ہمراہ ہلا گلا کیا۔ کراچی سے آنے والی فیملیز بسنت کے لمحات کو یادگار بنانے لگیں۔ پنجاب یونیورسٹی میں کالج آف آرٹ اینڈ ڈیزائن میں دھوم دھڑکا، لڑکیوں کا ڈھول کی تھاپ پر رقص اور بھنگڑا۔ کراچی لٹریچر فیسٹیول کا افتتاح۔ اسلام آباد دھماکے کے بعد محٹہ پیلس میں کلچر نائٹ شو منسوخ کر دیا گیا۔ وزیر اطلاعات شرجیل میمن کہتے ہیں ایسا سانحہ ترلائی کے شہداء سے اظہار یکجہتی کے لیے کیا ہے۔ مختصر فارمیٹ پر حکمرانی کی جنگ، 20 ٹیمیں جمائیں گی رنگ۔ آئی سی سی T20 ورلڈ کپ کے 10ویں ایڈیشن کا کل سے آغاز ہوگا۔ افتتاحی میچ میں پاکستان اور نیدرلینڈز مد مقابل آئیں گے۔ کپتان سلمان آقا نے کہا ضروری نہیں بابر اور فخر کھیلیں، جو کمبینیشن بہتر ہوگا وہی کھیلے گا۔ پاکستان بھارت کے خلاف میچ کا بائیکاٹ نہ کرے، منت سماجت ہونے لگی۔ T20 ورلڈ کپ کے مشترکہ میزبان سری لنکا نے فیصلے پر نظر ثانی کی درخواست کر دی۔ خط میں لکھا 15 فروری کو پاک بھارت میچ نہ ہوا تو بھاری مالی نقصان ہوگا، سیاحتی آمدنی بھی خاطر خواہ کم ہوگی۔ بھارتی میڈیا کے مطابق پاک بھارت میچ نہ ہونے کے باعث کولمبو میں ہوٹلز کی بکنگ تیزی سے منسوخ ہونے لگی۔ بھارت نے انڈر 19 T20 ورلڈ کپ جیت لیا۔ فائنل میں انگلینڈ کو 100 رن سے شکست۔ بھارتی فتح میں اوپنر سوریا وانشی کا کردار مرکزی رہا، جنہوں نے 15 چھکوں اور 15 چوکوں سے سجی 175 رنز کی اننگز کھیلی۔ وانشی فائنل کے مین آف دی میچ قرار پائے۔ سندھ پولیس نے کچے میں آپریشن نجات مہران لانچ کر دیا۔ آئی جی جاوید عالم اوڈھو کہتے ہیں سندھ حکومت نے فری ہینڈ دیا ہے، آہنی ہاتھوں سے نمٹیں گے۔ ایک ماہ میں 27 ڈاکو ہلاک کیے، عہدہ سنبھالتے ہی حکومتی رٹ بحال کرنے کا عزم کیا تھا۔
सिंध हुकूमत और जमात इस्लामी फिर आमने सामने। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनम जफर कहते हैं FIR काट दी, अब दहशतगर्दी की दफा का शौक भी पूरा कर लें। हमारे 4 घंटे के एहतजाज से इनकी चीखें निकल गईं। अहले कराची इस हुकूमत से जान छुड़ाना चाहते हैं। गजा में इसराइल की अहद शिकनी जारी, ताज़ा हमलों में 2 फलस्तीनी शहीद कर दिए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 24 घंटे में 27 लाशें अस्पताल लाई गईं। शुहदा की तादाद 71,851 तक जा पहुंची। ग्लोबल समूह फ्लोटिला ने दोबारा गजा जाने का ऐलान कर दिया। 29 मार्च को बार्सिलोना से सफ़र का आगाज होगा। काफिला 100 कश्तियों पर मुश्तमिल होगा। नाइजीरिया में मुसल्लह अफराद का गांव पर खूंरेज हमला, फायरिंग करके 170 अफराद को हलाक कर दिया। मुसल्लह अफराद दर्जनों खवातीन और बच्चों को अगवा करके ले गए। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक हमलावर मजहबी शिद्दत पसंद थे जो मरने वालों को मुल्क से अलहदगी पर उकसा रहे थे। खैबर पख्तूनख्वा में बारिश और बर्फबारी के नए सिलसिले की एंट्री। मालम जब्बा, कालाम और महूढंड में हर सू सफेदी बिखर गई। पारा चनार समेत वादी कुरम में बरसात और बर्फबारी से मौसम ठंडा ठार। मरी में हल्की बारिश के बाद खुनकी बढ़ गई। जियारत, चमन पशीन, जोब समेत कई इलाकों में बूंदाबांदी और बर्फबारी की पेशगोई। पंजाब में धीरानी प्रोग्राम के तहत इज्तमाई शादियां। फैसलाबाद में 111 जोड़ों ने जिंदगी के नए सफर का आगाज किया। जहेज का सामान और 2-2 लाख रुपए सलामी दी गई। हाफिजाबाद में 96 जोड़े रिश्ता इज़्दवाज में मुंसलिक हुए। ढोल की थाप और शहनाइयों से बारातियों का इस्तकबाल किया गया। और दुबई में ड्राइवर के बगैर टैक्सी सर्विस का आगाज। वली अहद ने टैक्सी का पहला मुसाफिर बनकर सर्विस का इफ्तिताह किया। वीडियो वायरल।